مختلف مناسبتوں سے خصوصاً ایصال ثواب کی مجلسوں میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ جب کسی نے پوچھا یا امیر المومنین موت سے لوگ کیوں ڈرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے موت کی تیاری نہیں کی ہوتی۔ جس نے موت کی تیاری کی ہوتی ہے اس کو موت کا کوئی خوف نہیں ہوتا، اور صرف یہ نہیں کہ موت کا وہ خوف نہیں رکھتا، وہ موت کے لیے بے تاب رہتا ہے۔ اور جب عرض کیا گیا مل استعداد للموت، موت کی تیاری کا کیا طریقہ ہے، 3 عمل بتائے۔ جو شخص یہ 3 کام کرے وہ اس کے دل سے موت کا خوف جاتا رہے گا، بلکہ وہ موت کے لیے بے تاب رہے گا۔ مل استعداد للموت، تین اعمال کا نام لیا ہے۔ ایک ہی عمل کسی کے لیے آسان ہوتا ہے، کسی کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ ایک آدمی قرآن میں ہے، ایک ہی عمل نماز کے بارے میں ہے، انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، نماز بہت سنگین ہے، پہاڑ لگتی ہے، ماں سوائے ان لوگوں کے جو خاشع ہیں، متواضع ہیں، ان کو نماز کے بغیر قرار نہیں آتا۔ رسول اسلام کا فرمان ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ تو یہ 3 کام بتائے ہیں۔ 3 کام، نمبر 1 ادا الفرائض، 1 واجبات کو بجا لانا، و اجتناب المحارم، حرام کاموں سے پرہیز۔ واجبات کو وہی بجا لا سکتا ہے جس کو واجبات کا علم ہو، حرام کاموں کو بھی وہی ترک کر سکتا ہے جس کو حرام کاموں کا علم ہو۔ بہت سارے لوگ بے دین نہیں ہوتے، وہ لاپرواہ نہیں ہوتے، وہ گستاخ نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کی شان میں لا علمی کی وجہ سے گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ رشوت لیتے ہیں اس خیال سے کہ شاید یہ رشوت کے زمرے میں نہیں آتا، سود کھاتے ہیں اس خیال سے کہ شاید یہ سود کے زمرے میں نہیں آتا۔ کچھ چیزوں کے بارے میں پتہ ہے یہ سود ہے اور ہے بھی، کچھ چیزوں کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سود نہیں ہے جبکہ وہ سود ہوتا ہے۔ اس لیے حرام کاموں سے وہی بچ سکتا ہے جس کو پتہ ہو کہ یہ حرام ہے۔ نمبر 3، آپ اندازہ لگائیے جس اہمیت کے ساتھ واجبات کو بجا لانے کا حکم دیا ہے، مثال کے طور پر 5 وقت کی نماز یا رمضان مبارک کے روزے، یا حرام کاموں کا ذکر کیا ہے، سود کھانا، نفس محترمہ کا خون بہانا وغیرہ وغیرہ، اسی اہمیت کے ساتھ واکتساب المکارم، اخلاق حسنہ سے آراستہ ہونا۔ یہ اذا فعلت ذلک، یہ 3 کام اگر کر لو، جو بھی یہ 3 کام کرے گا، فلا یبالی وقع علی الموت او وقع علیہ الموت، پھر اس کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ موت کے اوپر گرتا ہے یا موت اس کے اوپر آ کے گرتی ہے۔ یہ آخری جملہ جو ابھی عرض کرنے والا ہوں وہ اکثر ہم کو سنایا جاتا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا، یہ ابتدائی جملے نہیں سنائے جاتے۔ چنانچہ ابو طالب کے فرزند کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ موت کے اوپر گرے یا موت اس کے اوپر آ کے گرے۔ اخلاق حسنہ کے اپنانے کو اتنی اہمیت دی ہے جتنے 5 وقت کی نماز کو اہمیت دی ہے، اتنی اہمیت دی ہے جتنے حرام کاموں کو ترک کرنے کی اہمیت۔ اخلاق حسنہ